الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين يسر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، گزشتہ چند جمعوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ بایمانہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حقوق اس امت پر کیا ہے، یہ ایک سلسلہ ہمارا چل رہا ہے جس پر بنیاد بنایا گیا تھا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 اور 57 کو، اور انشاءاللہ یہی سلسلہ آگے چلے گا جس میں تمام ہر انسان کے حقوق یعنی جس حیثیت سے بھی وہ ہے اس کو بیان کیا جائے گا، تاکہ معاشرے میں اس بات کا بھی پتہ چلے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنا پھر آسان ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ رب العزت نے صفات کو پہلے بیان فرمایا تاکہ میرے آخری نبی کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے، اور یہ یقینی بات ہے کہ جب تک کسی کی اہمیت دل میں نہیں بیٹھے گی اس وقت تک اس کی بات کو بندہ ترجیح نہیں دے گا، اس کے حقوق کو بندہ ادا نہیں کرے گا۔ ہاں، جب اہمیت کسی کی بیٹھتی ہے پھر بندہ اس کے حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے حق پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ہی احسن انداز میں پیش کیا لوگوں کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو گزشتہ جمعے میں بیان کی تھیں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہاں تک بیان ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نیکی کا حکم کرتے تھے اور ہمیشہ اللہ کے نبی نے برائی سے منع کیا ہے، چاہے جیسے بھی حالات آگے ہیں ان کو برداشت کیا ہے اور ہر قسم کی اذیت کو برداشت کیا ہے، جلا وطنی کو قبول کر لیا، لیکن حق کو نہیں چھوڑا، حق کو ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ برائی سے لوگوں کو منع کیا ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں حلال حرام یہ کر دی تھیں، تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی یہ صفت بھی بیان فرمائی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہ وہ حلال چیزیں لوگوں کو بتاتے رہیں گے اور حرام سے لوگوں کو منع کرتے رہیں گے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی ایک صفت تھی۔ آج جس کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنا، اس سے اگلی جو صفات اللہ نے بیان فرمائی ہے بہت ہی اہم صفات اور بہت ہی شاندار، جس میں اس امت کی بھی عظمت آپ کے سامنے آئے گی اور اس دین کی عظمت بھی سامنے آئے گی، اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بھی سامنے آئے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حقوق کو بیان کریں گے تاکہ عظمت اور شان دلوں میں بیٹھ جائے، پھر حق کو ادا کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ فرمایا کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کے بوجھوں کو اور ان پابندیوں کو ختم کریں گے جو گناہوں کے سبب لوگوں کے اوپر لگ چکی تھیں یا لوگوں نے خود لگا دی تھیں۔ ان تمام پابندیوں کو، ان بوجھوں کو، ان زنجیروں کو اللہ تعالیٰ کھول دیں گے، پابندیوں کو توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی صفت ہے۔ پچھلی قوموں میں بہت زیادہ ایسی سخت پابندیاں تھیں کہ ہم سوچ کر حیران ہو سکتے ہیں کہ اتنی سخت پابندیاں تو کیسے انہوں نے جو ہے وہ دین پر عمل کیا یا کیسے زندگی گزاری۔ اس دین میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، بہت ہی زیادہ چھوٹے ہیں ہمارے لیے تو جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الدین یسر، دین تو بہت ہی آسان ہے، اللہ نے آسان دین ہمیں دیا ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پہلے ادیان میں کیا پابندیاں تھیں، کچھ کو قرآن نے بیان فرمایا، کچھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ان کی پابندیوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ پر ان کی جو گستاخیوں کی، نافرمانیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں حرام کر دی تھیں۔ مثلاً حرم جو ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر جو ہے ہر ناخن والے پنجے والا جو جانور وہ حرام کر دیا تھا، جس میں جو ہے اونٹ بھی ہے اور اسی طرح جو ہے یہ مرغی وغیرہ، یہ حلال جو جانور ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے تھے ان کے گناہوں کے سبب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ جانوروں کی چربی ان پر حرام قرار دے دی تھی کہ آپ یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہفتے کا دن جو ہے ان کے لیے مخصوص عبادت کا دن تھا، عبادت بئی معنی کہ پورا دن جو ہے کوئی دنیاوی کام وہ کر نہیں سکتے تھے، یہ پابندی تھی ان کو۔ اور جن لوگوں نے جو ہے ہیلے بہانے سے ہفتے کے دن شکار کیا مچھلیوں کا، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس پر سزا دی، فوراً ان پر پکڑ جو آئی ہے کونوا قردۃ خاسئین، حکم ہو گیا کہ جو ہے بندر بن جاؤ، ذلیل و رسوا اللہ نے کر دیا، شکلیں بگاڑ کر رکھ دی۔ اب دیکھیں کتنی زیادہ سختی تھی۔ پھر جو ہے ان قوموں میں اگر کوئی گناہ کر لیتا تو اس کی گناہ صرف ظاہری الفاظ سے توبہ کر لی، اس سے معاف نہیں ہوتی تھی، بلکہ قرآن مجید نے بڑے احسن انداز میں بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تورات لینے کے لیے اللہ کے حکم سے، اور پیچھے ہارون علیہ السلام ان کے خلیفہ اور جانشین تھے، انہوں نے قوم کو سمجھایا لیکن قوم کے لوگوں نے بات نہ مانی، ایک بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے ہیں، دیکھا قوم کے کچھ لوگ تو گمراہ ہوئے پڑے ہیں، اور یہ تقریباً جب مصر سے یہ قوم آئی تھی 6,70,000 سے تجاوز ان کی تعداد تھی، اور بہت سارے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہو چکے تھے، یعنی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اب جو ہے ان کو جب موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، ان کو احساس ہوا اپنی غلطی کا کہ ہم نے یہ غلط کیا ہے، اب جو ہے اس کا کفارہ کیا ہوگا، کیسے توبہ قبول ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے، یا اللہ اب ان کو احساس تو ہو چکا ہے، نادم اور شرمندہ ہیں، اب یہ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے توبہ ہوگی؟ اب اندازہ کریں کہ کتنی سخت پابندیاں تھیں پہلی امتوں پر۔ اب انہوں نے توبہ، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہوا؟ فرمایا کہ توبوا الی باریکم فقتلوا انفسکم، اب توبہ کی ایک ہی صورت ہے کہ کھلے میدان کے اندر اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی آمنے سامنے جو گناہ کرنے والے ہیں وہ تلواریں لے کر میدان میں آئیں اور ایک دوسرے کا قتل عام کریں، پھر جا کر جو ہے وہ توبہ قبول ہوگی۔ اب اندازہ کریں موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے گزارش کی حضرت کہ ہم کیسے ایک دوسرے سامنے، ہمارا باپ ہوگا، بیٹا ہوگا، بھائی ہوگا، کیسے ان پر تلواریں چلائیں ہم؟ پھر جو تاریخی روایات میں یا مفسرین نے بعضوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دھند جیسا سما بنا دیا تاکہ کوئی واضح سامنے نظر نہ آئے، بس اتنا پتا ہو کہ کوئی آدمی ہے لیکن اس کی شکل نہ پہچان سکے۔ اس طرح جو ہے بعض تفسیری روایات میں آتا ہے کہ 70,000 قتل ہوئے، پھر جا کر اس گناہ کی توبہ ان کی قبول ہوئی۔ اب اندازہ کریں کتنی یہ سخت پابندیاں تھیں،
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو بیان فرمائی ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور اس امت میں کیا ہے، کتنی زیادہ آسانی، لاکھ گناہ ہو گئے ہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، اب اگر احساس ہو گیا ہے اب آجے اللہ سے معافی مانگ لے، چاہے شرک جیسے گناہ میں بندہ مبتلا رہا اور جو ہے کفر تھا، پہلے ساری زندگی کفر میں گزار دی، اب آجے دین کی طرف، ان الاسلام یہدم ما کان قبل، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اسلام قبول کر لیں، گزشتہ زندگی کے سارے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ کتنی آسانی ہے اس دین میں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے خاص شفقت اور رحمت فرمائی ہے اس امت پر، جتنے مرضی گناہ لے کر آ جائیں، ایک دفعہ اللہ سے توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گی، بار بار گناہ ہو رہے ہیں بار بار توبہ کر دیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جو آدمی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اس کی جو شرائط ان کا لحاظ رکھتے ہوئے جو حقوق العباد ہے ان کی ادائیگی کے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس طرح گناہوں کو سے پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے بالکل معصوم گناہوں سے پاک صاف پیدا ہوتا ہے، اس طرح اللہ کی ذات ایسی شفیق ہے، مہربان ہے، ایسی بخشنے والی ذات ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے یہ امت پر احسان فرمایا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ گار بھی آ جائے گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ بھلے ایک روایت میں تو یہاں تک آ گیا الندم والتوبہ، گناہ پر شرمندگی بھی ہو جائے یہ اس امت کا اعزاز ہے، تو فرمایا کہ گناہ پر نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، یہ بھی توبہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما۔ کتنی بخشنے والی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا، اے میرے محبوب آپ ذرا اپنی زبان مبارک سے یہ اعلان فرما دے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے محبوب آپ اعلان فرما دے میرے ان بندوں کے سامنے، کیا میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، یعنی جو گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیسی یہ خوبصورت آیت کریمہ ہے، کتنا یہ سہارا دینے والی آیت ہے۔ فرمایا کہ جو گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، اپنی جانوں پر بڑے ظلم کیے جنہوں نے، میری رحمت سے پھر بھی مایوس مت ہونا، کیوں؟ اس لیے کہ میری شان یہ ہے لا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب دیکھیں ایسی مہربانی اور ایسی آسانی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، وگرنہ پہلے گناہ ہو جاتا تو جیسے شرک کا گناہ قتل ہوئے 70,000 تو گناہ کی معافی اللہ کی طرف سے ملی، اسی طرح اگر کپڑے کو کہیں نجاست لگ جاتی تو دھونے سے وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا پھر جو ہے وہ پاکی نصیب ہوتی، وگرنہ لاکھ مرتبہ بھی دھو لے وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا۔ اور اس امت میں کیا ہے، کتنی زیادہ آسانی، کپڑے کو نجاست کوئی گندگی کوئی ناپاکی لگی ہے 3 دفعہ اس کو دھو لیں اچھے طریقے سے، وہ کپڑا پاک ہے۔ اسی طرح اگر جسم کو کوئی گندگی لگ جاتی تو اتنا حصہ کاٹنا پڑتا تھا، لیکن اس امت میں اللہ نے کتنی زیادہ آسانی فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان دین دیا ہے، کوئی دین پر چلنے والا تو بنے۔ پھر پچھلی امتوں میں کیا تھا کہ روزہ جو ہے ان پر بھی فرض تھا، جیسا کہ قرآن مجید نے اس بات کو واضح بیان فرمایا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض ہے، لیکن فرق یہ ہے اس امت میں روزے کا جو ٹائم ہے بہت کم ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، لیکن پچھلی امتوں میں کیا ہوتا تھا کہ رات کا حصہ بھی اس میں شامل ہوتا تھا، اور جو ہے رات کا حصہ بھی اسی طرح گزارتے، اور کچھ کھانے ان پر حرام اللہ نے کر دیے تھے کہ وہ کھانے استعمال نہیں کر سکتے، یعنی بہت لمبا روزہ تھا ان کا، اللہ تعالیٰ نے روزے میں بھی آسانی فرما دی۔ پھر پچھلی امتوں میں عبادت کے لیے خاص ایک جگہ مقرر ہوتی تھی، ان کا معبد خانہ عبادت خانہ ہوتا تھا، وہیں آ کر عبادت کرنے کی پابندی تھی ان پر، لیکن قربان جائیں اس شریعت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے طفیل اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، پوری روئے زمین کو اس امت کے لیے پاک کر دی، فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری برکت سے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا اور پاک کر دیا، یعنی جہاں بھی وقت ہو جائے، بہتر افضل اور اعلیٰ تو یہ ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے، لیکن اگر کہیں مسجد دور ہے جا نہیں سکتے، جماعت کا وقت نکل چکا ہے، جہاں بھی آپ نماز پڑھ لیں گے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن پچھلی شریعتوں میں کیا تھا، اتنی سختی تھی، پابندی تھی کہ جو ان کی عبادت کی جگہ ہے وہیں آ کر عبادت کریں گے، اس کے علاوہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔
اور اللہ رب العزت نے کتنی آسانی فرمائی، اگر جو ہے اس امت کو تیمم جیسی نعمت سے نوازا۔ لوگ صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے، عرض کرتے تھے، اے ابو بکر تیرا گھرانہ کتنا مقدس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے گھرانے کی وجہ سے ہمیں تیمم جیسی نعمت عطا فرما دی۔ ایک غزوے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، تلاش میں وقت لگ گیا، اور آگے جہاں پہنچنا تھا وہاں تو پانی کا انتظام تھا، لیکن وہاں اگر پہنچتے تو نماز کا وقت جاتا رہتا۔ اب نماز کا وقت بہت قلیل ہے، بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے، پانی قافلے میں موجود نہیں ہے، بہت جو ہے وہ پریشانی کا عالم تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زیادہ ناراض بھی ہوئے اپنی بیٹی پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سوئے ہوئے تھے ان کی گود میں، انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے ٹائم بہت کم تھا، اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل فرما دی کہ میرے محبوب جو ہے آپ تیمم کر کے نماز ادا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کے طفیل ہمیں تیمم جیسی نعمت سے نوازا۔ کوئی بندہ پانی نہیں مل رہا یا پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے، کوئی مریض ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیے پانی کا استعمال جان لیوا ہے، تو وہ بندہ تیمم کر لے۔ بہت آسانی اللہ تعالیٰ نے اس دین میں رکھ دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت دی کہ کتنی چیزیں جو ہے آسان کر دی۔ اسی طرح پہلی شریعتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا، جنگیں ہوتی تھی، جہاد ہوتا تھا، لوگ جو مال غنیمت ہوتا ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا جاتی۔ لیکن اس شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری برکت سے امت پر مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا، اور سب سے پاکیزہ مال فرما دیا۔ اس مال غنیمت کو جو دشمن سے مقابلے کے وقت وہاں سے حاصل ہو، بالکل پاکیزہ مال ہے مال غنیمت، اور اس امت کے لیے اس کو حلال قرار دے دیا۔ اس کے کچھ حقوق جو ہے وہ بیان فرما دی کہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی۔ دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں کتنی زیادہ آسانیاں اس دین میں پیدا فرما دی، عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت صفت بیان فرمائی، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ جو پابندیاں تھی، جو ان پر سختیاں تھی، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے پیارے حبیب کے طفیل وہ ساری اس امت سے ختم فرما دی۔ اب بالکل آسان ہے، کوئی دین پر چلنے کے لیے تیار تو ہو، بالکل آسان ہے۔ اگر جو ہے نماز کا معاملہ آ گیا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، شریعت نے رخصت دی ہے۔ بیٹھ کر رکوع سجدہ نہیں ہوتا تو اشارے سے رکوع سجدہ کر لیں، شریعت نے یہ بھی رخصت دی ہے۔ اور اسی طرح اگر بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا ہے پھر لیٹ کر آپ اشارے کے ساتھ نماز ادا کر لیں۔ یہاں تک اللہ شریعت نے ہمیں جو ہے وہ آسانی پیدا فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان فرمایا، پھر آگے تاکہ عظمت اور شان دل میں بیٹھ جائے کہ کتنے عظیم پیغمبر ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ہمارے ذمے کیا کام ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کو آگے بیان فرمایا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے ہماری، جو پہلا حق ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر، امت پر جو پہلا حق ہے ان پر ایمان لانا۔ اب ان پر ایمان لانا، ایمان کیسے ہم نے لانا ہے، اس کے بارے میں بھی دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو آخری نبی تسلیم کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچ اور حق ماننا، آپ کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، اور جو ہے کبھی بھی اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کوئی نازیبہ الفاظ نہیں نکلے، جو کہا وہ بالکل سچ ہے، اور جو نشانی علامتیں بتا دی ہیں، دنیا تو بدل سکتی ہے، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی، لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ ایسا کامل ایمان نصیب ہونا جو ہے اس پر ہم اقرار کریں اور یہ ایسا کامل ایمان لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے جو انبیاء ہیں ان کی بھی کوئی تکذیب نہیں کرنا، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمام نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فرامین ہیں، جو احادیث مبارکہ ہے، ان کو برحق سمجھنا۔ یاد رکھیں آج بہت سارے لوگ ایسے فتنے ہیں جو منکرین حدیث ہیں، جو اللہ کے نبی کے فرامین کو نہیں مانتے، حجت نہیں مانتے،
وہ کہتے ہیں صرف قرآن کی بات ہم مانیں گے۔ یاد رکھیں قرآن مجید اللہ کا حکم ہے، اس کی تفسیر کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو اگر سائڈ پر رکھ دیا جائے تو قرآن ہماری سمجھ میں آ نہیں سکتا، ہم قرآن پر عمل کر نہیں سکتے۔ جو آدمی حدیث کو نہیں مانتا وہ جو 5 وقت نماز اور اس کی رکھتے ہیں اور یہ ساری صورتحال وہ قرآن سے ہمیں نہیں بتا سکتا۔ کہاں ہے قرآن مجید میں یہ نماز کے 5 نمازیں فرض ہیں اور جو ہے نماز کی فجر کی 2 رکھتے ہیں؟ کہاں ہے قرآن میں؟ پورا قرآن اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، حکم دے نماز قائم کرو۔ نماز کیسے قائم کرنی ہے؟ ہمارے سامنے آئیڈیل اللہ کے نبی کی ذات ہے، اگر اللہ کے نبی کی ذات کو درمیان سے نکال دیا جائے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن مجید میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ فجر کی 2 رکھتے ہیں، ظہر کی جو ہے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا، اللہ کے نبی کے فرامین ہمیں بتا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ایمان لانا۔ اور اسی طرح جو ہے بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو ہمیں اللہ کے نبی نے فرمائے ہیں، بلکہ صحابہ کرام جو عربی دان تھے، عربی کو سمجھتے تھے، بہت سارے مقامات پر قرآن جب نازل ہوتا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے، یا رسول اللہ اس کا حکم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کس طرح ہم نے اس بات پر عمل کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ کے نبی کی احادیث کو برحق جاننا اور وہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ یاد رکھیں جو بندہ اللہ کے نبی کو پر ایمان تو لاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بھی مانتا ہے، لیکن وہ آخری نبی نہیں مانتا، اس کا بھی ایمان میں کوئی حصہ نہیں، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج یہ فتنے مرزائیت قادیانی جو ہے، اللہ کے نبی کو ہم پوچھتے ہیں، جب بات کرتے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، لہٰذا مرزا غلام محمد قادیانی کو وہ نبی تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے کلمہ یہی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن یہ خناس یہاں جو ہے جو بددیانتی کرتے ہیں عام سادہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ، محمد الرسول اللہ سے مراد و مرزا غلام محمد قادیانی کو لیتے ہیں۔ ہماری قرآن مجید نے ایک آیت واضح اعلان فرما دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے نبی آخری نبی خاتم النبیین ہے۔ اب اسی آیت کریمہ سے یہ دجال دھوکہ دیتے ہیں عام امت کے لوگوں کو، وہ کہتے ہیں کہ خاتم کا معنی لغت سے اٹھا کر دیکھیں، اس کا معنی تو مہر ہے۔ اب جب خاتم کا معنی مہر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی وہ مہر ہیں انبیاء پر، جس پر مہر لگاتے جائیں گے وہ نبی بنتا چلا جائے گا، لہٰذا مرزا غلام محمد قادیانی پر مہر لگا دی، لہٰذا وہ بھی نبی ہے۔ اب یہ اس طرح ہم سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے۔ یاد رکھیں اگر خاتم کا معنی مہر ہی یہاں لیا جائے، آپ کی بات مان لی جائے، کیا یہ مہر ابو بکر پر نہیں لگی، حضرت عمر پر نہیں لگی؟ ان کو کون نبی مانتا ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، صحابہ کرام 1.25 لاکھ صحابہ، وہ تو نبی نہ بنے مہر سے۔ یہ 14ویں صدی میں آ کر مرزا غلام قادیانی نہیں نبی بننا تھا۔ اس طرح یہ دھوکہ دیتے ورگلاتے مسلمانوں کو۔ یہی آیت پڑھ کر جس سے ہم ثابت کرتے ہیں اللہ کے نبی کے ختم نبوت کو، اسی آیت سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ عام سادہ لوگ مسلمان بیچارے وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں اس فتنے کو سمجھنا اور جو ہے اس کا مقابلہ کرنا، یاد رکھیں اس فتنے کا مقابلہ تب کریں گے جب نبی کے وارثوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ ایسے فتنوں سے لوگوں کو بچانے والے واحد علماء ہیں۔ اگر علماء کا ساتھ اب نہیں دیں گے، ان کے ساتھ تعلق قائم نہیں رکھیں گے تو کبھی بھی اس فتنے سے آپ بچ نہیں سکیں گے۔ سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے ساتھ یہ پیش آتے ہیں، جو ہے دولت کا لالچ دیتے ہیں، عورت کا لالچ دیتے ہیں، سادہ لوگ نوجوان ہماری نسل ان کے لالچ میں آ کر جو ہے باہر ممالک میں بھیج دیتے ہیں، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں دنیا جیسی کیسی ہر کسی کی گزر جانی ہے، کبھی بھی زندگی میں ایمان پہ سودے بازی نہ ہو۔ ہمارے پاس واحد سہارا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات، ان سے کبھی بھی جو ہے دامن نہ چھڑا لینا۔ ہماری ایک نسبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ہمیں جو ہے امید ہے کہ اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے، لیکن اگر ہم نے ان سے ناطہ توڑ لیا دنیاوی لالچ کی وجہ سے تو یاد رکھیں بڑے خطر، پھر آخر میں دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اللہ کے نبی نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس بات کو برحق سمجھنا کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے پاس کوئی نبی نہیں،
اس میں کوئی تعویل ہم نہیں کریں گے، بالکل ہمارا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فراست کو ذرا دیکھیں، ان کا یہ موقف ہے، نظریہ ہے۔ فرمایا کہ جس نے مدعی نبوت سے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ کیا، دوسرے بندے نے یہ پوچھ لیا کہ تیرے پاس اس دعوے پر دلیل کیا ہے، مدعی نبوت سے دلیل کا مطالبہ کرنے والا بھی دار اسلام سے نکل جائے گا۔ کیسی احتیاط، کیسی فراست کہ اس کو اللہ کے نبی کے فرمان پر، قرآن پر ابھی تک یقین نہیں ہے، ابھی بھی دلائل پوچھ رہا ہے کہ تیرے اس نبی ہونے پر دلیل کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ بندہ بھی دار اسلام سے نکل جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، صادق اور امین سمجھنا، اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننا، اللہ کے نبی کے احادیث کو حجت ماننا، جو فرما دیے بالکل برحق ہے، اور تفسیر بھی وہ لینا جو اللہ کے نبی کر گئے ہیں یا اللہ کے نبی کے صحابہ نے کی ہے یا فقہا مجتہدین اور محدثین نے کی ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی تفسیر کو نہیں مانتے، اور اگر مانیں گے تو گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ لوگ اپنی منمانی تفسیر کرتے ہیں، تفسیر میں سب سے پہلے اللہ کے نبی کے فرمان کو دیکھیں، پھر صحابہ کرام کے عمل کو دیکھیں، پھر فقہا مجتہدین جو گزرے ہیں ان کی بات کو دیکھیں، اس کے علاوہ ہم کسی تفسیر کو نہیں مانتے۔ جو بھی تفسیر کرے گا وہ اپنی جو کہیں نہ کہیں لغزش کھائے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس لیے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچا تسلیم کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا